أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. اللہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها، اور اسی میں سے اس کی بیوی بنائی، لیسکن الیہا، تاکہ اس سے سکون آرام حاصل کرے، فلما تغشاها، پھر جب مرد نے اسے ڈھانپ لیا، حملت حملا خفیفا، تو اسے ایک ہلکا بوجھ ہوا، فمرت به، وہ اسے لے کر پھرتی رہی، فلما اثقلت، پھر جب وہ بوجھ بڑھ گیا، دعوا اللہ ربہما، تو ان دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی، لئن آتیتنا، اگر تو ہمیں عطا کرے، صالحا، صحیح سالم بیٹا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور بھی ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. فلما، پھر جب آتاہما، دیا اللہ نے انہیں، صالحا، نیک بیٹا، صالح بیٹا، صحیح سلامت، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو ان دونوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جو اللہ نے انہیں دیا تھا. فتعال اللہ، اللہ بہت بلند ہے، عما، اس سے، یشرکون، جو وہ شرک کرتے ہیں. گزشتہ آیات مبارکہ میں چونکہ علم غیب کے متعلق بھی بات ہوئی تھی، اس کے پہلے بھی ہم 2 سے 3 مرتبہ اس پہ چونکہ مقامات ایسے گزرے ہیں علم غیب کے حوالے سے، تو یہ بات ذہن نشین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ علم غیب ذاتی اور علم غیب عطائی، یہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ علم غیب ذاتی یہ خاصہ خداوندی ہے کہ اللہ کے سوا اگر کسی کے لیے علم غیب ذاتی مانا جائے تو وہ آدمی کافر و مشرک ہے، کیونکہ اللہ کو کسی نے نہیں عطا کیا اور ساری مخلوق، تمام عالم اسی وحدہ لا شریک کا محتاج ہے، سب کو عطا کرنے والا وہی اللہ ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے ہی یہ غیب کا علم عطا فرمایا ہے. ہم جو غیب کے علم کی بات کرتے ہیں تو یہ علم خالق کے مقابلے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مخلوق کے اعتبار سے ہے، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال کے سوا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہیں اور نفوس قدسیاں ہیں ایسے کہ جن کے مثل اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا، تو جتنے انبیاء ہیں اور پوری کائنات کے لوگ ہیں ان سب کا جو ہے وہ ان کے مقابلے کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں سب سے زیادہ علم اور غیب کا علم اللہ رب ذوالجلال نے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. اللہ کے مقابلے کی نعوذ باللہ من ذالک تو بات ہی نہیں ہے. مسلمانوں پہ الزام تراشی کرنا، بہتان باندھنا، یہ انتہائی بری چیز ہے اور قبیح عمل ہے. پھر ایک بات یہ ہوتی ہے اکثر کہ تم نے غیب کی بات کہہ کے، غیب کے علم کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہو، تم نے یہ کہہ کے اللہ کے علم کے ساتھ ملا دیا. اچھا، کیا آپ کو اللہ کے علم کا اندازہ اور حد معلوم ہے کہ اللہ کا کتنا علم ہے؟ کہ اتنی اگر شان بیان کی جائے، ایسے لوگوں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کے علم، نبی کریم علیہ السلام کے علم کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے متعلق بات کی جائے، یہ بڑی خاص باتیں، اس پہ توجہ چاہیے. اگر وہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کا ہم شان بیان کرتے ہیں اور غیب بیان کرتے ہیں، تو کیا آپ کو اللہ کے کلمات، اللہ کے علم کی حد معلوم ہے کہ جب ہم حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں غیب کا علم دیا، تو تم کہتے ہو کہ اللہ کے علم کے ساتھ ملا دیا، لہٰذا یہ شرک ہو گیا، تو یہ شرکی عقیدہ ہو گیا، تو یہ کہنے والے اور یہ عقیدہ رکھنے والے مشرک ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. مشرک تو کافر ہوتا ہے، آپ امت، یہ تو موجودہ لوگ ہیں، پھر جو گزشتہ جتنے بھی لوگ اتنے بڑے بڑے اور امت کی اکثریت گزری ہے، ان کی اکثریت کا جو ہے وہ الحمدللہ یہی عقیدہ تھا
کہ اللہ جو ہے وہ اپنے چنے ہوئے چنیدہ لوگوں کو، رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ قل لو کان البحر مدادا لکلماتی لنفد البحر، کہ حبیب مکرم ان سے فرما دیجئے کہ ساری دنیا کے یہ درخت قلم بن جائیں اور یہ پوری دنیا کے سمندر جو ہیں یہ سیاہی بن جائیں، تو تیرے رب کے کلمات پھر بھی نہیں لکھ سکتے۔ تو اللہ کے علم اور اللہ کے کلمات کی تو یہ حد ہے، ایک سارا سمندر اور سارے دریا تو بہت بڑی بات ہے، کسی ایک نہر کا بھی چوتھا حصہ لے لیں، اس کو بھی اگر سیاہی بنا لی جائے، یا کسی نہر، تو کسی پوری دنیا کے انسانوں میں، پوری دنیا کے لوگوں میں، پوری دنیا کے مومنین، مسلمانوں، علماء میں اتنی سکت اور اتنی وہ طاقت نہیں ہے کہ اس سے بھی اللہ کے کلام لکھ سکے یا اس سیاہی کو ختم کر سکے۔ یہ تو پوری دنیا کے، تو اللہ رب ذوالجلال کا اتنا لامتناہی اور غیر محدود علم ہے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، وہ مکمل ہی نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ حضور کا علم غیب اگر مانا جائے تو اللہ کے علم کے ساتھ برابر ہو جائے گا، تو شرک ہوتا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے، یہ حضور علیہ السلام کا عاجزانہ کلمہ ہے، اور اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، اور یہاں جس پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی علم غیب کی نفی آتی ہے کہ حضور نے فرمایا اگر میں غیب جانتا لستکثرت من الخیر، تو میں بہت ساری خیر کثیر، یعنی بہت ساری خیر اکٹھی کر لیتا، جمع کر لیتا۔ تو اس علم غیب سے مراد علم غیب ذاتی ہے، جو کسی کا عطا کردہ نہ ہو، اور وہی اللہ کا خاصہ ہے۔ سمجھ رہے جی اس بات کو؟ تو یہ علم غیب ذاتی ہے، اور وہ اللہ کے پاس ہی ہے، وہ اللہ ہی کا علم ہے۔ باقی حضور علیہ السلام کا علم غیب عطائی ہے کہ وہ اللہ رب ذوالجلال نے ان کو عطا فرمایا۔ آج جو یہ درس ہے، والذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ رب ذوالجلال نے تمام انسانوں کو ماں باپ سے پیدا کیا، اور چونکہ ماں بھی انسان ہے اور باپ بھی انسان ہے، اس لیے نفس واحدہ کہا کہ ایک نفس سے پیدا کیا، کیونکہ دونوں جنس کے اعتبار سے دونوں انسان ہیں۔ مشرکین جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جھوٹا بہتان باندھتے تھے کہ وہ بتوں سے مدد لیتے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جب انہیں کسی کوئی چیز کی پریشانی یا اگر کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ بتوں کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے متعلق مشرکین یہ کہتے تھے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور حضرت آدم علیہ السلام ہی سے جناب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ ان سے آرام پائیں، تاکہ وہ ان سے سکون حاصل کریں۔ تو یہ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو پھر تم جو بات کہتے ہو، تو پھر تو یہ سلسلہ ہوا کہ ان سے پھر انہوں نے اولاد مانگی مجھ سے، وہ اولاد ہوئی، تو وہ تو شکر گزاروں میں سے ہوئے۔ تم کیا اس بات کا ثبوت دے سکتے ہو کہ انہوں نے اس کے بعد شریک ٹھہرایا ہو، اس بچے کو شریک ٹھہرایا ہو، میرا جو ہے وہ انہوں نے مقابلے میں عبادت کی ہو، اس کو معبود سمجھا ہو، چھوٹا یا بڑا جو بھی ہو، اس کو معبود سمجھا ہو، اس کی عبادت کے لائق سمجھا ہو میرے سوا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا ثبوت موجود ہے کہ جناب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور جناب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایسا کوئی کام کیا ہو؟ یقیناً انہوں نے ایسا کام بالکل نہیں کیا، بلکہ وہ تو صرف اللہ جو کہ عبادت کا مستحق ہے اسی کی عبادت کرتے رہے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ اس کے متعلق کیونکہ علماء کے بہت سارے اقوال ہیں مفسرین کے، تو انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ ایسا جو ہو کہ جب اللہ رب ذوالجلال نے ان کو پیدا کیا، یعنی ایک ہی جان سے ماں باپ سے کسی اولاد کو، تو اسی طرح سے پھر جب یہ سلسلہ ہوا شادی کا، نکاح کا، فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، کہ پھر جب جو ہے مرد عورت پر چھایا، یعنی یہ ملاپ کا جو سلسلہ ہے اولاد کو بڑھانے کا، حملت حملا خفیفا، تو اس سے عورت کو ایک خفیف ہلکا بوجھ جو ہے وہ اس کے ہلکے بوجھ سے حاملہ ہوئی، اور اسی بوجھ کو لے کے فمرت بھی ہی پھرتی رہی۔ پھر جب فلما اثقلت، وہ بوجھ بڑھ گیا، تو بوجھ بڑھنے کے بعد یعنی اولاد جو ہے وہ جب پیدائش کے قریب ہونے لگی، وہ معاملہ جب قریب ہونے لگا، تو دعوا اللہ ربہما، تو ان ماں باپ نے اپنے رب سے دعا کی، وہ اپنے رب سے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں نیک، صالح اور سالم بچہ عطا کر،
تو یقیناً ہم شکر گزار ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر جب ان کو بچہ عطا کیا جاتا ہے جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو جو چیز اللہ انہیں جو اولاد عطا کرتا ہے وہ اسے اللہ کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے فرمایا کہ ایسے شرک سے، ایسی جو ہے وہ نقص سے، ایسے عجز سے اللہ بہت بلند ہے، اللہ پاک ہے، اللہ فتعال اللہ، اللہ بہت بلند ہے عما یشرکون، جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں جسے بھی، چاہے وہ اپنی اولاد کو شریک ٹھہرائیں، چاہے وہ بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال اس سب سے بہت بلند ہے، پاک ہے، منزہ ہے تمام عیوب سے۔ اور اللہ رب ذوالجلال ان تمام جتنے بھی وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اپنی عقل کے فساد کے مطابق یا اپنی عقل کے فساد کے حوالے سے، اللہ ان تمام فسادوں سے اور اللہ ان تمام شرک سے اللہ رب ذوالجلال پاک ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ انہیں شریک ٹھہراتے ہیں، اسے شریک ٹھہراتے ہیں کہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا، وهم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ایسی اللہ رب ذوالجلال نے عجز ان کا بیان کیا، ان کی جو ہے وہ کہ طاقت ہی نہیں، ان کے عجز کو بیان کیا، ان کی کمزوری کو بیان کیا کہ یہ تو محتاج ہیں۔ ایشرکون، یہ اسے شریک ٹھہراتے ہیں، لا یخلق شیئا، کہ جو کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھ سکتے، جو کسی بھی چیز کو پیدا ہی نہیں کر سکتے، نہ ہی کسی چیز کی تخلیق کر سکتے ہیں، حالانکہ جس کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں ان کی تو یہ حالت ہے کہ وہ ہم یخلقون، انہیں تو خود پیدا کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا جو مخلوق ہو، جو پیدا ہو، جس کی پیدائش ہو کسی انسان سے، یا جو ہے وہ کسی پتھر کو تراش خراش کے اس کو پہاڑ بنا دیا جائے اور اس کو بت بنا دیا جائے، یا سورج چاند ستارے جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کو تو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تو جو خود پیدا ہونے میں محتاج ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ اس کی عبادت کر رہے ہیں کہ جو نہ تو پیدا کر سکتا ہے، بلکہ حالت تو یہ ہے کہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں، ان کو خود پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ ہی وہ طاقت رکھتے ہیں ان کی کسی قسم کی کوئی مدد کی، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ جو مشرک ہیں، بت جو ہیں، مشرک جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جن کو پوجتے ہیں، معبود سمجھتے ہیں، یہ وہ بت جو ہیں نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ معبود جس کی عبادت کی جائے وہ تو ایسی شان والا ہو، کیونکہ سجدہ جو ہے یہ انتہائی تذلل ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو عاجز، ناقص، بالکل جو ہے وہ محتاج سمجھ کے سجدہ کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم کچھ نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم ناقص ہیں، تو ہی وحدہ لا شریک ہے، قادر مطلق ہے، تو ہی جبار و قہار ہے، غفور الرحیم ہے، ہم تیرے ہی سامنے سجدہ کرتے ہیں اور عبادت کا مستحق فقط تو ہی ہے۔ تو یہ انتہائی تذلل ہے۔ تو لہٰذا جب جس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے تو وہ تو ہر شے پہ قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ نقصان بھی دور کرتا ہے اور فائدہ بھی دیتا ہے۔ حالانکہ ان بتوں کی یہ حالت ہے کہ جن بتوں کو یہ اپنے ہاتھ سے تراش کے خراش کے اپنے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، اتنا اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں اور انہی کو جو ہے وہ معبود سمجھتے ہیں، انہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، کہ وہ بت جو ہیں ان مشرکوں کی نہ تو کسی قسم کی کوئی مدد کرنے کی طاقت ان میں ہے، اور نہ ہی وہ بت خود اپنے آپ کی جو ہے وہ کوئی مدد کر سکتے ہیں، نہ تو اپنے آپ سے کوئی مکھی اڑا سکتے ہیں، نہ ہی اگر کہ ان کو کوئی کلہاڑے سے مار کے ان کے سروں کو بھی، جو سر بنا ہوا ہے یا جو ہاتھ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جو پیر بنائے ہوئے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے، ان کو جب توڑا جائے تو وہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، ان کو بیچاروں کو کیا بچائیں گے؟ تو فرمایا کہ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، یہ بتوں کی انتہائی محتاجی، بتوں کے نقص، بتوں کے عجز اور ان تمام چیزوں کو کہ ایسی چیز کہ جو اپنے آپ سے مکھی اپنے نفع نقصان کی مالک نہیں ہے، نہ اپنے آپ کو نفع نقصان سے جو ہے وہ نفع دے سکتی ہے، نہ دلوا سکتی ہے، نہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتی ہے، تو ان کو کیا بچائے گی؟
تو لہٰذا اس وحدہ لا شریک کی طرف آؤ کہ جس نے، تم اس سورج کو دیکھتے ہو کہ یہ سورج چڑھا ہوا ہے اور پوری دنیا کو یہ روشنی دیتا ہے، یہ پوری دنیا کو وہ گرمائش، وہ تپش دیتا ہے، زمینوں میں جان پیدا کرتا ہے، پھل فصل کو پکاتا ہے. تم نے صرف اس ایک مخلوق کو، اللہ کی جو اتنی بڑی کائنات اور اللہ نے اتنے بڑے جہان پیدا فرمائے ہیں، زمین کے نیچے ہے، زمین کے اوپر مخلوقات آباد ہے، یہ سمندر ہے اور جتنی بھی چیزیں ہیں، اور زمین کو استقرار دیا ہے، اس کو جما دیا ہے، اس کے اوپر پتھر، اس کے اوپر پہاڑوں کو کیل کے طور پہ نصب کر کے، تو صرف تم اللہ کی اس مخلوق سورج کو دیکھ کے، جیسے پوجا کرتے ہیں سورج کی، وہ سورج کی پوجا کرنے والے صرف اس کی پوجا کرتے ہو، حالانکہ اس کو تو پیدا کرنے والا اصل چیز تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، وہ جب دیکھیں ان تمام چیزوں کو، اللہ کی ان قدرتوں کو، ان صناعیوں کو، اس بناوٹ کو، اس تخلیق کو، ان شاہکاروں کو جب دیکھیں تو اس میں نہ گم ہوں، بلکہ اس سے خالق کا پتہ لگائیں کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، اس کے پیچھے جو ہے یہ جو اپنے ہونے میں ایک وجہ رکھ رہا ہے، اس کے ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کو پیدا کس نے کیا. اصل انسان تو وہ ہے کہ جو غور و فکر کر کے اپنے رب تک اس کی معرفت اور رسائی اس چیز کی حاصل کرے، اس علم کو حاصل کرے کہ ان چیزوں کو دیکھ کے، آسمان کو دیکھ کے اس میں نہ گم ہو جائے کہ او ہو اتنا بڑا آسمان ہے بغیر ستون کے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ سمندر ہے اپنی ایک روانی میں بس چل رہا ہے، یہ دریا ہیں چل رہے ہیں، کیسے جو ہے وہ دائیں بائیں نہیں ہوتے، اسی کے حکم کے مطابق جو بھی ہوتا ہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں گم نہیں ہونا، بلکہ جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اس کا جو ہے وہ پتہ لگانا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. تو تم صرف ان چیزوں، ظاہری چیزوں میں اتنا جو ہے وہ ڈوب گئے ہو کہ اسی کو معبود بنا لیا. تم نے اللہ کی اگر شان پہچانی ہوتی تو پھر جو ہے وہ تم کبھی بھی، تمہارے ذہن میں کسی دوسرے کا خیال ہی نہ آتا عبادت کا. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. ان کی تو یہ حالت ہے کہ یہ نہ تو ان کی مشرکوں کی مدد کر سکتے ہیں، جو مشرک ان کو پوج رہے ہیں، اپنی ان کی مدد تو ان کی مدد، یہ تو اپنے آپ کو بھی نفع نقصان کی جو ہے وہ مالک نہیں ہیں، اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. اور اگر پکارو تم انہیں، بتوں کو پکارو اے مشرکو، الی الہدا، ہدایت کی طرف، رہنمائی کی طرف، لا یتبعوکم، تو وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تمہاری اتباع پیروی نہیں کریں گے. سواء، برابر ہے، علیکم، تم پر، ادعوتموہم، کہ تم انہیں پکارو، ام انتم صامتون، یا چپ رہو. فرمایا کہ ان بتوں کو اے مشرکو اگر تم بلاؤ کس کی طرف؟ ہدا، ہدایت کی طرف، سیدھے رستے کی طرف، تو پھر اللہ نے اس نقص کو، عجز کو بیان کیا. تو فرمایا کہ لا یتبعوکم، تمہارے پیچھے یہ نہیں آنے والے. سواء علیکم، تم ان کو بلاؤ یا چپ رہو، یہ برابر ہے تمہارے لیے. یہ تو چلنے پھرنے اور ہر چیز سے ہی بیکار ہیں، پتھر ہیں، یہ تو بالکل پتھر ہیں، یہ تمہارے پیچھے کیسے چلیں گے. مطلب یہ اللہ رب ذوالجلال ان کو یہ بار بار ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ لگاتار ان کے نقص کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کی بے قدری کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اتنے تم جہل مرکب میں اور اتنے تم نادانی میں پھنس چکے ہو اس دلدل میں کہ تم ان پتھروں سے، کہ جو کسی قسم کے بھی نفع نقصان کے حوالے سے، تم نے اس میں دیکھا کیا ہے کہ تم جو ہے وہ ان کی عبادت کر رہے ہو. اور واقعتاً آپ دیکھیں دنیا کے اتنے سمجھدار لوگ، یہ ہندو، یہ انڈیا والے سائنسدان ہیں، فلاں ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ، لیکن وہ اپنے ہاتھ سے ہی پتھر بنا کے ان کو پوج رہے ہیں. بلکہ نعوذ باللہ من ذالک، غالباً ان کے 32 کروڑ خدا ہیں، انہوں نے اپنے لیے 32 کروڑ خدا بنائے ہوئے ہیں. اتنی لعنتوں کے مستحق ہیں. یعنی جب عقیدہ توحید میں جب بگاڑ آتا ہے تو یہ حشر ہوتا ہے. اب بارش کا الگ خدا ہے، بیٹے کا الگ خدا ہے، فصلوں کا الگ خدا ہے، عجیب ہی تماشا ہے، استغفر اللہ. اور پھر ان کی حالت دیکھیں کہ وہ اتنی وہ گراوٹ کا شکار ہیں کہ وہ ایسی ناپاک چیز، یعنی پیشاب جو ہے وہ گائے کا، اس کو بھی وہ مقدس سمجھ کے پیتے ہیں اور ان کو اسٹوروں پہ پیک شدہ ملتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو یہ بتوں میں فرمایا کچھ نہیں ہے. اگر تم ان کو ہدایت کی طرف پکارو،
لا یتبعوکم، تو یہ تمہاری طرف آئیں گے ہی نہیں، یہ تو تمہاری پیروی نہیں کر سکتے، کیسے آئیں گے؟ پکار کے چلو دیکھ لو، سواء علیکم، تم ان کو پکارو یا چپ رہو، سب کچھ برابر ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، بے شک جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، تمہاری طرح ہی اللہ کے بندے ہیں، فادعوہم، پس پکارو تم انہیں، فلیستجیبوا لکم، پھر وہ جواب دیں تمہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر مشرکوں سے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جنہیں تم پکارتے ہو، اب اس پکار کے متعلق ہم بہت سارا پیچھے کلام کر چکے ہیں سورہ انعام شریف میں، کہ یدعون تدعون کا معنی عبادت ہے۔ اس سے اگر یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ من ذالک یا رسول اللہ کہنا جو ہے وہ یہ سارے لوگ مشرک ہو گئے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے سوا ہم کسی کو معبود نہیں سمجھتے، اللہ کے سوا نہ ہی ہم کسی کی عبادت کرتے ہیں۔ جو اللہ کے سوا معبود ہونے کی کسی اور کی، یا اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی بات کرے تو وہ شخص کافر و مشرک ہے، اور ہم شرک نہیں کرتے، اور نہ ہی ہمارے اکابر اور امت کی اکثریت شرک کرتی تھی، کیونکہ شرک یہ گمراہی ہے، یہ کفر ہے، اور امت کی اکثریت کبھی بھی حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق گمراہی اور کفر و شرک پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا تم انہیں پوجتے ہو، وہ تو تمہاری طرح ہی اللہ کے بندے ہیں۔ فادعوہم، چلو پکارو تم انہیں، فلیستجیبوا لکم، ان میں اتنی طاقت اور سکت ہے ان بتوں میں، فلیستجیبوا لکم، تو وہ پھر تمہیں جواب دیں گے۔ اگر تم سچے ہو کہ وہ سنتے ہیں، یا اس طرح سے ہماری وہ ان تمام چیزوں کی وہ مشکل کشائی کرتے ہیں، تو تم انہیں پکارو، دیکھو وہ تمہیں جواب دیتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ لگاتار بتوں کی جو ہے وہ اس مذمت کو جو وہ فعل کرتے تھے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تدعون یہ عبادت ہے، اور وہ بتوں کو، یا اب بھی مشرک، یہ ہندو یا دیگر جو مذاہب کے لوگ ہیں، وہ ان کو معبود، الہ سمجھ کے ان کو پکارتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے سوا کسی کو بھی معبود نہیں سمجھتے، نہ ہی الہ سمجھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی سب سے اعلیٰ ترین مخلوق ہیں، یعنی انسان بھی اعلیٰ ہیں، لیکن انسانوں میں بہت سارے پھر مراتب ہیں، اور ان مراتب میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ کہ اس سے اوپر درجہ ہی نہیں ہے، وہ اللہ نے انبیاء کو، اور پھر تمام انبیاء کے سردار جناب حضرت رسول پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا ہم جو انہیں پکارتے ہیں تو یہ اللہ نے انہیں طاقت دی ہے، ہم انہیں الہ سمجھ کے نہیں۔ جو الہ معبود سمجھ کے کسی کو پکارتا ہے تو یقیناً وہ برا عقیدہ ہے، وہ شرک ہے، اور اللہ رب ذوالجلال کے فضل سے کوئی عام خاص کوئی بھی مسلمان حضور علیہ السلام کو نہ معبود سمجھتا ہے، نہ ان کی عبادت کرتا ہے، نہ کسی کی نماز پڑھتا ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے، کوئی بھی مومن مسلمان تو صرف اور صرف اللہ ہی کی نماز پڑھتا ہے، اللہ ہی کے لیے، اور اسی ہی کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ عبادت کا سزاوار و مستحق فقط اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو اسلام پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور اللہ خالق کائنات ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔